بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے 3 لیکچرز میں ہم نے 125 ایم سی کیوز کو جوابات کے ساتھ کور کیا ہے، اور آج کے اس لیکچر میں 75 نیو ایم سی کیوز کو جوابات کے ساتھ، آنسرز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ بات واضح رہے، ذہن نشین رہے کہ ہمارے یہ تمام سوالات سابقہ پیپرز کی روشنی میں تیار کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات تصدیق شدہ ویریفائی کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ معلومات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے اور آپ کے لیے آسانی اور سہولت کو پیدا کیا جا سکے۔ تو ناظرین محترم، آج کا اس نشست کا، اس لیکچر کا ہمارا پہلا سوال اور ہمارے اس سلیبس کا 126واں سوال ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ عبس میں کس نابینا صحابی کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ وہ سورۃ عبس جس میں نابینا صحابی کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان نابینا صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن مجید کی تلاوت سے قبل کیا پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ لفظ تعوذ ہے۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ واو کے اوپر شد باقاعدہ طور پہ لگائی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ لفظ تعوذ نہیں ہے بلکہ تعوذ ہے۔ اور دوسری چیز جو یہاں پہ ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس سوال کے آپشنز میں تعوذ بھی ہوگا، تسمیہ بھی ہوگا۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ کچھ احباب اس کویسچن کی روشنی میں تسمیہ پہ ٹک کر دیتے ہیں اور تسمیہ کو یعنی بسم اللہ پڑھنے کو درست جواب تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ ذہن میں رکھا جائے یہ فقہی مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، جبکہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل کیا پڑھنا ضروری ہے، تو جو ضروری ہے وہ واجب کے زمرے میں آتی ہے، اور وہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ نہیں ہے۔ اور یہ حکم قرآنی آیت سے مستنبط کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں تو ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجئے۔ تو یہ فاستعذ امر کا صیغہ ہے، اور بعض علماء کرام کی رائے کے مطابق یہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور یہاں امر واجب کے لیے یعنی ضروری امر کے لیے آیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ تسمیہ درست جواب نہیں ہوگا بلکہ درست جواب تعوذ ہوگا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگلا سوال، النمل کے معنی کیا ہیں؟ النمل کے لفظی معنی ہیں چیونٹی، اور یہ النمل قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ النمل قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ تو سورۃ النمل قرآن پاک کے 19ویں پارے میں ہے۔ 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 20ویں پارے کے آغاز میں تقریباً 3 رکوعات کے بعد اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ نمل قرآن پاک کے 19ویں پارے میں ہے، اور نمل کا لفظی معنی ہے چیونٹی۔ اگلا سوال، الزمر کے معنی کیا ہیں؟ الزمر کے معنی ہیں گروہ یا جتھا، یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا گروپ وہ الزمر کہلاتا ہے۔ اور الزمر بھی قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو کہ قرآن پاک کے 23ویں اور 24ویں پارے میں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ تو اس سورہ کا نام ہے سورہ احزاب۔ اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ احزاب کا لفظی معنی کیا ہے، تو جواب یوں بنے گا کہ احزاب کا لفظی معنی ہے گروہ۔ جس طرح زمر کا لفظی معنی گروہ ہے، اسی طرح سے احزاب کا لفظی معنی بھی گروہ ہے۔ احزاب کا لفظی معنی لشکر بھی ہے۔ تو جو بھی اپروپریٹ کویسچن کے ریلیٹڈ آنسرز ہوں گے، آپشنز ہوں گے، اس میں سے جو آپ کو مناسب لگے گا، اگر لشکر کا ذکر ہوگا تو آپ لشکر پہ کلک کریں گے، ٹک کریں گے، اور اگر وہاں پہ گروہ کا ذکر ہوگا تو آپ گروہ پہ ٹک کریں گے۔ اگلا سوال، وہ حدیث
جو خود گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی حدیث کہ جو من گھڑت ہو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جس حدیث کو صحابی کی بجائے تابعی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے وہ حدیث کون سی ہے؟ تو وہ حدیث جسے صحابی کی بجائے تابعی براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے اسے حدیث مرسل کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قوم سمود نے اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قوم سمود نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر لگتے تھے۔ سوال کا سٹائل تبدیل ہو سکتا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے کیا لگتے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے داماد لگتے تھے۔ سوال ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے، اس طرح سے جواب بھی پھر چینج ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس پیغمبر کے ہاتھوں اعلان نبوت سے قبل ایک شخص کا قتل ہوا؟ تو ان پیغمبر کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگلا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کس پیغمبر کے اسوہ کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا ہے؟ ان پیغمبر کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو حسنہ کہا گیا ہے سورۃ الاحزاب میں پارہ نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو حسنہ کہا گیا ہے سورۃ الممتحنہ پارہ نمبر 28 میں۔ تو یہ دونوں فرق یاد رکھا جائے کہ حضرت ابراہیم کے اسوہ کو حسنہ کہا گیا ہے پارہ نمبر 28 میں سورۃ الممتحنہ میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو حسنہ کہا گیا ہے پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب میں۔ اگلا سوال قرآن مجید کے مطابق ملکہ بلقیس کی قوم کس چیز کی عبادت کیا کرتی تھی؟ ملکہ بلقیس کی قوم سورج کی عبادت کیا کرتی تھی، اور یہ حکم قرآن مجید کی سورۃ النمل پارہ نمبر 19 میں موجود ہے۔ اگلا سوال قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا سزا دی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، انہیں کوئی سزا نہیں دی تھی۔ سوال نمبر 139 ہے قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کس نام سے یاد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہ سورۃ الصف پارہ نمبر 28 میں پکارا گیا ہے۔ اگلا سوال پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ حکم قرآن کی کس صورت میں ہے؟ یہ حکم قرآن مجید کی سورہ حجرات میں ہے، اور سورہ حجرات قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ سورہ حجرات قرآن مجید کے پارہ نمبر 26 میں ہے۔ اگلا سوال علم مخاصمہ سے کیا مراد ہے؟ علم مخاصمہ سے مراد ہے یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین سے بحث اور مخاصمہ کرنا، یعنی جھگڑا کرنا۔ اگلا سوال شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنے گروہوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں 4 گروہوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ یہ 4 گروہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 مشرکین، اور نمبر 4 منافقین۔ ان 4 گروہوں سے شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں مخاصمہ کیا گیا ہے، اور شاہ ولی اللہ نے یہ علم مخاصمہ اپنی تفسیر الفوز الکبیر میں ذکر کیا ہے، جس طرح کے سابقہ لیکچرز میں واضح ہو چکا ہے۔ اگلا سوال تفسیر معالم التنزیل کے مؤلف کا نام ہے؟ تفسیر معالم التنزیل کے مؤلف کا نام ہے ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی۔ یاد رکھیں سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تفسیر بغوی کا اصل یعنی مکمل نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ تفسیر بغوی کا مکمل نام ہے معالم التنزیل، یا معالم التنزیل کا مشہور نام کیا ہے؟ تو معالم التنزیل کا مشہور نام ہے تفسیر بغوی۔ یہ دونوں طرح سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ترجمان القرآن کن کا لقب ہے؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ اگلا سوال حضرت حوا کو جنت سے نکال کر کس جگہ اتارا گیا؟ حضرت حوا کو جنت سے نکال کر جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔
نیکسٹ کویسچن، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا دھمکی دی تھی؟ قوم نوح نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے اپنی دعوت کو نہ روکا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ اگلا سوال، بحرین کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ بحرین کے دارالحکومت کا نام منامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، عراق کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو عراق بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اگلا سوال ہے، مدینہ میں مقری یعنی پڑھ کر سنانے والا کن کو کہا جاتا ہے؟ مدینہ میں مقری کا لقب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 150، امام احمد بن حنبل کا سال وفات کون سا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا سال وفات 241 ہجری ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، الجہاد فی الاسلام کس کی تصنیف ہے؟ الجہاد فی الاسلام مولانا ابو الاعلی مودودی کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، مکتوبات امام ربانی کی نسبت کس شخصیت کی طرف کی جاتی ہے؟ مکتوبات امام ربانی کی نسبت حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی جانب کی جاتی ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا پورا نام ہے شیخ احمد سرہندی۔ تو اگر پوچھا جائے مجدد الفسانی کا پورا نام کیا ہے تو آپ بتائیں گے احمد، یعنی شیخ احمد سرہندی آپ کا مکمل اور پورا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، بنو عباس کا عہد زریں کس حکمران کا دور ہے؟ بنو عباس کا عہد زریں ہارون الرشید کا دور کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، شام کے دارالحکومت کا نام ہے؟ شام کے دارالحکومت کا نام دمشق ہے۔ نیکسٹ کویسچن، قطر کس بر اعظم میں واقع ہے؟ قطر بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اگلا سوال، دنیا کا کتنے فیصد تیل اسلامی ممالک سے نکلتا ہے؟ دنیا کا 70% تیل اسلامی ممالک سے نکلتا ہے۔ بوسنیا کے دارالحکومت کا نام ہے؟ بوسنیا کے دارالحکومت کا نام ہے ساراجیو۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اصول خمسہ کس اسلامی فرقہ کے اصول ہیں؟ اصول خمسہ معتزلہ کے اصول ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابو مسلم خراسانی کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ ابو مسلم خراسانی ابو جعفر منصور کے ہاتھوں قتل ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، سود کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سود کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے سید ابو الاعلی مودودی۔ نیکسٹ کویسچن، قرارداد لاہور کب پاس ہوئی؟ 23 مارچ 1940 کو۔ کتاب دی اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کا نام ہے؟ دی اسپرٹ آف اسلام کتاب کے مصنف کا نام ہے سید امیر علی۔ الاخوان المسلمون کی بنیاد کب رکھی گئی؟ الاخوان المسلمون کی بنیاد مارچ 1928 میں رکھی گئی، اور پہلے بھی یہ سوال ڈسکس ہو چکا ہے کہ الاخوان المسلمون کے بانی کا نام کیا ہے، تو حسن البنا اس کے بانی کا نام ہے، جو کہ پہلے لیکچرز میں ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ اگلا سوال، سنوسی تحریک کے بانی کا نام کیا ہے؟ سنوسی تحریک کے بانی کا نام سید محمد بن علی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، تجدید و احیاء دین کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تجدید و احیاء دین کے مصنف کا نام سید ابو الاعلی مودودی ہے۔ رسائل نور اور جماعت النور کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ رسائل نور اور جماعت النور کا تعلق نورسی تحریک سے ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سلفی تحریک کا تعلق کس فقہ سے ہے؟ سلفی تحریک کا تعلق فقہ حنبلی سے ہے، اور فقہ حنبلی کے امام حضرت احمد بن حنبل ہیں، جو کہ 241 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن، بیت الحکمہ کس شہر میں قائم ہوا؟ بیت الحکمہ بغداد میں قائم ہوا۔ لبنان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ لبنان کے دارالحکومت کا نام بیروت ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، مالدیپ کس بر اعظم میں واقع ہے؟ مالدیپ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اگلا سوال ہے، سامرا شہر کس عباسی خلیفہ نے تعمیر کروایا تھا؟ سامرا واسق باللہ نے تعمیر کروایا تھا۔ عالم اسلام پر بنو امیہ کی حکومت کس سال ختم ہوئی؟ عالم اسلام پر بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری میں ختم ہوئی۔ سوال اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ خلافت بنو امیہ کا دورانیہ کتنا ہے؟ تو خلافت بنو امیہ کا دورانیہ تقریباً 90 سال ہے، یا تقریباً 92 سال ہے۔ تقریباً کا لفظ جب ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس صورت میں 1-2 سال کا فرق جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتا۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپشنز کون کون سے ہیں، تو حساب لگایا جا سکتا ہے کہ 30 سال خلافت راشدہ کے، اس کے بعد خلافت بنو امیہ کا آغاز ہوا،
132 ہجری میں اس خلافت کا اختتام ہوا، تو پیچھے جتنے بھی بنتے ہیں وہ تقریباً 90 سال کا دورانیہ خلافت بنو امیہ کا دورانیہ ہے۔ اگلا سوال، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے قاضی محمد سلمان منصور پوری۔ نیکسٹ کویسچن، بیت الحکمہ کس عباسی خلیفہ کے عہد میں قائم ہوا؟ بیت الحکمہ ہارون الرشید کے دور میں قائم ہوا۔ ہارون الرشید کے حوالے سے تقریباً 3 سوالات اس ویڈیو میں گزر چکے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بیت الحکمہ کس شہر میں واقع ہے؟ بیت الحکمہ بغداد میں واقع ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اور یہ بھی سوال تھا کہ خلافت عباسیہ کا عہد زریں کس خلیفہ کے دور کو کہا جاتا ہے؟ تو ہارون الرشید کے دور کو عہد زریں کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہارون الرشید کے دور میں ہی بیت الحکمہ قائم ہوا، اور دیگر بھی جتنے عظیم کارنامے وقوع پذیر ہوئے ہیں وہ اکثر ہارون الرشید کے دور میں رونما ہوئے ہیں۔ اگلا سوال، سقوط بغداد کس قوم کے ہاتھوں ہوا؟ سقوط بغداد تاتاری قوم کے ہاتھوں ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، المصوّع کس کتاب کی شرح ہے؟ المصوّع موطا امام مالک کی شرح ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ المصوّع کے مصنف کا نام کیا ہے؟ المصوّع کے مصنف کا نام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بنیادی طور پہ موطا امام مالک کی 2 شروحات لکھی تھی، ایک المصوّع جو عربی زبان میں ہے، یہ بھی موطا امام مالک کی شرح ہے، یہ بھی شاہ ولی اللہ کے بہار آفرین قلم کا شاہکار ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ایک اور موطا کی شرح لکھی جو کہ مصفہ کے نام سے ہے، سواد کے ساتھ مصفہ، اور یہ شرح فارسی زبان میں ہے۔ تو سوالات، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوالات کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے کہ مصفہ کس زبان میں لکھی جانے والی شرح ہے، تو مصفہ فارسی زبان میں لکھی گئی، المصوّع عربی زبان میں لکھی گئی۔ یہ دونوں شروحات موطا امام مالک کی ہیں، اور دونوں کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ اگلا سوال، تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ کے مصنف کا نام ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر احمد شلبی۔ نیکسٹ کویسچن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں دعوت دین کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ اس صحابی کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 179 ہے، ٹیکہ لگانے کے لیے سرنج اور زخموں کو سینے کے لیے سب سے پہلے دھاگا کس نے متعارف کروایا تھا؟ ابو القاسم الزہراوی، جن کا پورا نام خلف بن عباس ہے، جو کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ اگلا سوال، گوبر اور خون کے درمیان سے تیار ہونے والے خالص مشروب کا نام قرآن میں کیا درج ہوا ہے؟ اس مشروب کا نام ہے خالص دودھ، جسے قرآن پاک نے لبانن خالصہ کے لقب سے بیان فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں استعمال ہونے والی ٹرم ہے۔ اگلا سوال، المبسوط کس فن کی کتاب ہے؟ المبسوط فن فقہ کی کتاب ہے۔ کس امام نے مصالح مرسلہ کے استعمال میں سب سے زیادہ وسعت سے کام لیا؟ ان کا نام ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال، اصحاب الاخدود سے کیا مراد ہے؟ اصحاب الاخدود سے مراد ہے خندق والے، اور اصحاب الاخدود کی ٹرم قرآن پاک کے 30ویں پارے میں استعمال ہوئی ہے، سورۃ البروج میں، قتل اصحاب الاخدود، اور اس کا لفظی معنی ہے خندق والے۔ اگلا سوال، ایسی حدیث جس کو ایک ایسی جماعت روایت کرتی ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً اور عادتاً محال ہو، اور یہ وصف سند کے آغاز، وسط اور آخر تک موجود رہے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جب حدیث کے راویوں کی ایک جماعت ثقہ راویوں سے روایت کرنے میں شریک ہو تو ان کی روایت کردہ حدیث کو کہتے ہیں، اس حدیث کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حدیث کی وہ کتاب جس میں وہ احادیث جمع ہوں جو کسی مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں مگر اس کی اپنی کتاب میں موجود نہ ہوں، اس کتاب کو کہتے ہیں، ایسی کتاب کو مستدرک کہتے ہیں۔ اگلا سوال، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان 4 صحابہ کے لیے ایک الگ سے ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور وہ ٹرم ہے عبادلہ اربعہ، یعنی وہ 4 صحابہ جن کے ناموں میں عبداللہ کے الفاظ ذکر ہوتے ہیں۔ اگلا سوال،
حدیث پاک کے مطابق انسانی جسم کا کون سا عضو ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو وہ حصہ، وہ عضو انسان کا دل ہے۔ اگلا سوال، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک میں جو خالی جگہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو آگے نہیں بڑھا سکے گی؟ وہ ہے انسان کا نسب، یعنی انسان کا نسب یا اس کا حسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ انسان کا عمل اچھا نہیں ہوگا۔ اگلا سوال، یہ کس ہستی کا قول ہے کہ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو وہ بسر و چشم قبول ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ امام ابو حنیفہ کا پورا نام کیا ہے تو امام ابو حنیفہ کا پورا نام ہے نعمان بن ثابت۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور اسی سے آپ مشہور ہوئے ہیں۔ اگلا سوال، جو شخص شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا ہو اسے اسلامی فقہ میں کیا نام دیا گیا ہے؟ ایسے شخص کو فقہ اسلامی میں مدرک کہتے ہیں، اور ایسا شخص جو ایک رکعت لیٹ تاخیر سے امام کے ساتھ شامل ہوا ہو اس شخص کو فقہ اسلامی میں مسبوق کہتے ہیں۔ اگلا سوال، قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان کی علمداری، یہ عقاب کا عہدہ کس خاندان کے پاس تھا؟ یہ خاندان بنو امیہ کے پاس تھا۔ سوال نمبر 193، اسواق العرب سے کیا مراد ہے؟ اسواق العرب سے عربوں کے بازار مراد ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا اصل نام شیبہ تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس جگہ خلیفہ منتخب کیا گیا؟ آپ کو سقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یہاں میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک بات مزید عرض کرتا چلوں کہ اس سوال کے آپشن میں مسجد نبوی کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور اکثر دوست احباب وہاں پہ مسجد نبوی کے آپشن کو درست تصور کرتے ہوئے نشان لگا دیتے ہیں، جبکہ مسجد نبوی میں خلیفہ عام طور پہ مسلمانوں کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا، جبکہ سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور وہاں پہ موجود لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی تھی، تو اس لیے خلیفہ منتخب ابتدائی طور پہ آپ کو سقیفہ بنی سعدہ میں کیا گیا، مسجد نبوی میں باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو اس لیے مسجد نبوی کا آپشن ہو اور سقیفہ بنی سعدہ کا آپشن ہو تو آپ نے سقیفہ بنی سعدہ پہ ہی کلک کرنا ہے، کیونکہ یہی درست آنسر ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کی آراء کے مطابق سب سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئیں؟ ان کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کس خلیفہ راشد نے پوری امت کو قرآن کی ایک قرات پر جمع کر دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس ہستی کا قول ہے کہ خلافت نے حضرت علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ حضرت علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے؟ یہ قول حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے آج کی نشست کا، اقانیم ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ اقانیم ثلاثہ سے مراد ہے باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ عیسائی مذہب کی ایک ٹرم ہے جس میں وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، ایک کو باپ مانتے ہیں، ایک کو بیٹا تسلیم کرتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان کے نزدیک خدا باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور روح القدس یہ جبریل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تین اقانیم ثلاثہ ان کی ایک ٹرم ہے جو کہ اکثر اس حوالے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس نشست کا آخری سوال ہے، وہ کون سا ماہر معاشیات ہے جو اپنے نظریہ آبادی کی وجہ سے مشہور ہوا؟ اس ماہر معاشیات کا نام ہے تھامس رابرٹ مالتھس۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے 200 MCQs سوالات جوابات کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں، جو کہ یقیناً اس امتحان کی تیاری میں بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ جن احباب نے ہماری سابقہ ویڈیوز کو، سابقہ لیکچرز کو سماعت نہیں کیا، وہ بار دیگر ہمارے سابقہ لیکچرز کو سنیں، کیونکہ ان میں بھی نئے سوالات ہیں جو اس لیکچر کے علاوہ ہیں، جن میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے مفید اور ہمارے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ، نئے MCQs اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں
پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔